العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی ابتدا سے پہلے ہی سیرت کے سلسلے کو میں نے شروع کیا تھا اور تقریباً آدھی سے زیادہ سیرت طیبہ کو تسلسل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے بعد پے در پے حادثات ہونے کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ گیا اور بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس تسلسل کو چھوڑ کر سیرت ہی کے کسی پہلو کو پھر منتخب کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ آج سیرت کے جس پہلو کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا وہ ہے سیرت طیبہ کا عملی پہلو۔ دنیا میں مختلف ادیان آئے، ادیان سماوی بھی اور ادیان وضعی بھی۔ دنیا میں مختلف تنظیمات کی بنیاد ڈالی گئی، مختلف افکار و خیالات کے لوگ آئے اور اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہے۔ آپ تاریخ کی ورگردانی کیجئے اور ادیان و مذاہب سے لے کر تحریکات و تنظیمات تک کا جائزہ لیجئے تو آپ کو صاف صاف یہ پتہ چلے گا کہ سب سے کمزور پہلو جو کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ عملی پہلو پایا جاتا ہے۔ تقریر کرنے والا 2 گھنٹے شاندار تقریر کر دے گا، وہ اپنی تقریر سے لاکھوں کے مجمع کو گرما دے گا۔ ٹھہرے ہوئے سمندر میں وہ اضطراب پیدا کر دے گا اور اس کی میں لہراہٹ پیدا کر دے گا۔ بزدل آدمی کے اندر وہ بہادری پیدا کر دے گا اور اپنی تقریر سے ایسا مظاہرہ کرے گا وہ کہ ایسا لگے گا کہ اب اس کے بعد تو گونگے بھی بولنے لگیں گے اور اندھے بھی دیکھنے لگیں گے اور بہرے بھی سننے لگیں گے اور لنگڑے بھی چلنے لگیں گے۔ تقریر کی ہیجانی اور خطابت کا جوش اور خطابت کی ولولہ انگیزی سے ایسا پتہ چلتا ہے، لیکن اسی خطیب کی ذاتی زندگی کا آپ معائنہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ جتنی بہادری کی باتیں وہ کر رہا تھا وہ خود اتنا بزدل ہے کہ اس سے زیادہ بزدل کوئی مل نہیں سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو عمل پر ابھارنے کی جتنی باتیں کہہ رہا تھا اس کی ذاتی زندگی کا معائنہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ بدعملی کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان کا انتہائی کمزور پہلو ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہنے سے پہلے قرآن نے کرنے کی ترغیب دی ہے اور پھر اس کی تشریح میں مختلف باتیں لکھی گئی ہیں۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی پہلو ہے وہ انتہائی مضبوط ہے۔ ویسا عملی پہلو تاریخ میں کسی شخصیت کی نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت سے پہلے بھی ان کے اندر جو اوصاف تھے، جو خوبیاں تھیں، جو محاسن تھے، جو محامد تھے، اس کی مثال تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق،
آپ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، پسینے نکل رہے ہیں، اور آپ اپنے گھر آنے کے بعد پورا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سناتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، اس بات میں پہلا جملہ یہ، کلا واللہ لا یخزیک، خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، آپ کو پریشان حال نہیں چھوڑ سکتا ہے، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ پھر انہوں نے ان کے بعد اس کے بعد کچھ اوصاف بتائے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، تعلقات توڑتے ہیں نہیں، آپ لوگوں سے بڑھ چڑھ کے ملتے ہیں۔ تقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان نواز ہو اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جو ذلت والا کام ہو، ایسا کام کیا جائے کہ وہ پریشان حال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا آپ جو ہے انک لتعین نوائب الحق، آپ تو حق سے پریشان ہونے والوں کو، یعنی حق کے راستے میں جو ہے اور وہ مظلوم ہے، آپ تو ایسے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا عملی پہلو جو ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی اتنا مضبوط پہلو ہے کہ تاریخ کو ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ آپ کی دعوت کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دعوت کا لب لباب تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ساری کائنات، سارا جہان اگر کسی کے حکم سے چلتا ہے تو وہ خدا واحد ہے، سارا نظام جو چلتا ہے وہ خدا واحد کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ کلمہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اگر یہ پیشانی جھکے گی، یہ ماتھا اگر ٹکے گا تو ایک خدا کے سامنے ٹکے گا، اگر کسی کو سجدہ کیا جائے گا تو ایک خدا کو سجدہ کیا جائے گا، اگر کسی سے منتیں مانی جائیں گی، نظر و نیاز مانا جائے گا، کسی کے سامنے معبود والے کام کیے جائیں گے، تو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے انسان نہیں جھکے گا۔ یہ اعلان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، یہ آخری رسول ہے۔ یہ وہ دعوت تھی دوستو کہ دعوت کے اعلان کے بعد گویا کہ مکے کے سماج میں، بلکہ بات آگے کہی جائے کہ پورے حجاز میں ایسے لگا آگ لگ گئی ہو۔ جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ان پر نیزے چلائے گئے، ان پر تلواروں سے وار ہوا ہے، اور ان پر کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ دیا گیا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو گھر سے نکالا گیا، ان سے بول چال بند کر دیا گیا، پتہ نہیں کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن وہ نبی تھے جنہوں نے جس کلمے کا اعلان کیا تھا انہوں نے بچا دیا کہ مار کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، پریشانی اور مصائب کی وجہ سے ہم اس کلمے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پورا وقت پہنچ گیا ہے، بڑے بڑے کفار ہیں، سرداران قریش ہیں، ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے، بہت کر دی اس نے، اس کی دعوت کی وجہ سے، کلمے کے اعلان کی وجہ سے خاندان ٹوٹ چکے ہیں، شوہر بیوی میں تفریق ہو چکی ہے، والدین اور اولاد میں تفریق ہو گئی ہے۔ اے ابو طالب سمجھا لیجیے اور اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر انہیں کوئی دماغی خرابی ہے تو ہم عرب کے بہترین ڈاکٹر سے ان کا علاج کرا دیں گے، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم پیسے جمع کر کے ان کے قدموں میں پیسوں کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر وہ کسی اچھے خاندان میں شادی چاہتے ہیں تو ہم مکے کی بہترین لڑکی سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ وہ چاہتے کیا ہے؟ لیکن میں نے کہا یہ کلمے کا اعلان تھا، یہ کوئی کسی دکان کی خرید و فروخت والی چیز نہیں تھی کہ نبی نے کلمے کے ذریعے کسی چیز کی قیمت بتا دی ہو
اور پھر مال و دولت کے حصول سے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ مختلف باتیں کہنے کے بعد وہ حضرات چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اپنے بھتیجے سے کہتے کہ بھتیجا، سرداران قریش آئے تھے، فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تم اپنے کمزور چچا پہ اتنا بوجھ نہ ڈال دو کہ چچا اٹھا نہ سکے۔ چچا کی محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، انہوں نے یہ جملے کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب باتوں کو سننے کے بعد کہ اے چچا محترم، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے چچا محترم، اگر یہ حضرات میرے دائنے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، تب بھی خدا کی قسم میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کلمے کی طاقت۔ بہت ساری تنظیمات، بہت سارے ادارے، بہت ساری شخصیتیں، بہت سارے دانشوران قوم و ملت پتہ نہیں کیسے کیسے نظریات پیش کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے مال و دولت کی ریل پیل کی بات آتی ہے، جب ان کے سامنے عہد و منصب کی بات آتی ہے، جب ان کے سامنے داد و دہش کی بات آتی ہے، تو ان کے نظریات پیچھے رہ جاتے ہیں اور منصب اور عہدے ان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ عملی زندگی کا انتہائی کمزور پہلو ہے۔ آقا نے بتایا کہ نہیں، جو دعوت ہمیں ملی ہے وہ دعوت آسمانی دعوت ہے۔ جو دعوت ہمیں ملی ہے اسی دعوت میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جو دعوت ہمیں ملی ہے اس دعوت میں انفرادی زندگی کی بھی کامیابی اور اجتماعی زندگی کی بھی کامیابی ہے۔ جو دعوت ہمیں ملی ہے وہ دعوت غریبوں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی، وہ دعوت اہل قریش کے لیے بھی، غیر قریش کے لیے بھی ہے، وہ دعوت عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے بھی ہے۔ وہ دعوت جس طرح آقاؤں کے لیے اسی طرح غلاموں کے لیے بھی ہے، وہ دعوت جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اے قریش، یاد رکھنا، اسے دعوت سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، لیکن میں دعوت سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں۔ دوستو، یہ اپنی فکر، سوچ اور وہ دعوت جو اللہ کی جانب سے ملی ہے اس پر عملی بہترین نمونہ ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید و رسالت کے بعد لوگوں کے سامنے جو چیز پیش کی وہ ایک اہم چیز تھی، نماز۔ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے نماز ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول نمازوں کا جیسا اہتمام کرتے تھے۔ عام لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 8 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، آپ پابندی سے اشراق کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، آپ پابندی سے چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور آپ پابندی سے تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ رات میں نوافل اور تہجد کے علاوہ دیگر نمازیں اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا آخری نبی، اللہ نے تو آپ کے سب گناہ معاف فرمائے، پھر اتنی کثرت سے نماز پڑھنا کہ پاؤں میں ورم آ جائے، پاؤں سوج جائے، قربان جائیے۔ آقا کا کیا جواب تھا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن کیا اس معافی کا شکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی عبادت کرتا رہا؟ مسجد حرام کا صحن ہے، لوگ کھلم کھلا بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور چھپ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گردن پہ اونٹ کی اجری ڈال دی جا رہی ہے، آپ کے گردن میں چادر کا پھندا ڈالا جا رہا ہے، آپ پر تانو تشنیع کی جا رہی ہے، آپ پر طنز کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے پھر بھی آقا نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا۔ انتہائی جامع پہلو ہے، اس پہلو سے، اس انداز سے سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمارے سماج کی یہ صورتحال ہے کہ 5 وقتہ نماز بھی مشکل سے ہم ادا کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نمازوں کی پابندی کی باجماعت، اخیر میں جو غشی طاری ہو گئی تھی اور 3 دن کا جو مرحلہ تھا اس میں غشی کی کیفیت تھی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہوئی ہے، جتنا پڑھ سکے وقت میں پڑھے۔ 2 دفعہ نماز کی صرف قضا ہوئی ہے، ایک غزوہ خندق کے موقع سے عصر کی نماز کی قضا ہو گئی تھی، وقت پہ نہیں پڑھ سکے تھے، اور ایک دفعہ ایک سفر میں راستے میں تھے، تاخیر ہو گئی تھی، اخیر رات میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو متعین کر دیا کہ تم جاگے رہنا اور صبح میں جگا دینا سجدے کے وقت، لیکن اتفاق ہوا کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہوئی اور طلوع آفتاب ہوا، سورج کی تمازت ہوئی اور آقا اس سے جاگے تو فرمایا کہ ارے بھائی تو نے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلا دیا تھا اس نے ہی ہماری آنکھ بھی لگا دی تھی۔ پھر وہاں سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد فجر کی نماز قضاء ادا کی جاتی ہے۔ دوستو ہمارے نبی ایسے تھے، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام۔ ہم انبیاء جو ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم مسلمان نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو 1 مہینے کی روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور سنایا۔ اکثر مسلمان 1 ماہ روزے رکھتے تھے، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان اور شعبان تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ تسلسل کے بارے میں علماء نے یہ تشریح کی، بتانا یہ کہ رمضان تو پورا مہینہ رکھتے ہی تھے، شعبان میں بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، شاید ہی 2-4 دن چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ مہینے میں پابندی سے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13, 14, 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن عملی زندگی میں نبی کی سیرت سے کوسوں دور ہیں۔ اس عملی زندگی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی تلقین کی ہے۔ آج بھی کتنے مسلمان ایسے ملیں گے، نعرے کی باری آ جائے تو گلے پھاڑ کے نعرہ لگائیں گے کہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، لیکن عمل کی زندگی میں دیکھ لیجئے تو نبی کی سیرت سے کوسوں دور ہے۔ خیبر کے بعد سن 7 ہجری کی بات ہے، خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو 1 سال کا نان و نسخہ دے دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہے کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے اور پھر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ اسودین پہ گزر بسر ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب ہے کہ پانی اور کھجور پر گزر بسر ہوتا تھا۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ آپ کو تو 1 سال کا نان و نسخہ دیا جاتا تھا۔
تو سن 7 ہجری سے پہلے پریشانی ہو سکتی ہے، سن 7 ہجری کے بعد کیوں پریشانی ہوئی ہے؟ عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول دیتے تو تھے، لیکن ہم رشتہ داروں پر، مانگنے والوں پر، سائلین پر، محتاجین پر ہم خرچ کر دیا کرتے تھے، اور پھر ہم جس طرح تھے اسی طرح ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارا فقر اختیاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں سوچتا ہوں ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، شکر کا بھی مزہ چکھ لوں، صبر کا بھی مزہ چکھ لوں۔ یہ نبی کی سیرت کا عملی پہلو ہے دوستو۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ نام کا مسلمان ہے، لیکن فیصد نکالے تو شاید 1-2% ہی کام کے مسلمان ہو سکیں گے۔ نبی نے حج کیا، ایک حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حج کی فرضیت کے بعد، اور حج کے دوران فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں حج کے ارکان، حج کی عبادتیں، حج کے طور طریقے مجھ سے لے لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال پھر ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ آخری وقت ہے، مرض الموت میں، لیکن ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ہاتھ میں مسواک ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے ایک نظر دیکھا، نظر ایسی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسواک چاہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک کو لیا، اپنی دندانی مبارک سے اسے ڈھیلا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو دیا، اور پھر انہوں نے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ سب سے آخر میں موت سے پہلے ہمارے منہ کے جو لعاب ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سے سچ ہو کے اور لگ کے آپ کے منہ مبارک میں، دہن مبارک میں گئے۔ دوستو بتانا، یہ تقریر کرنا، آپ چونکہ طالبان علوم نبوت ہیں اور آپ کی تعداد اکثریت کی تعداد ہے، باہر کے لوگ تو گنے چنے ہیں، اس لیے آپ سے خاص طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو انبیاء کی وارث ہیں۔ اسٹیج پر لمبی لمبی تقریریں کر لینا اور پھر ہزاروں صفحات کی کتابیں اور مقالات لکھ لینا، میٹنگ اور مشورے میں بہت کچھ بول لینا، یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک فن ہے، اللہ نے خطابت کا مادہ آپ کے اندر رکھا ہے، آپ نے اپنی انجمن کے اسٹیج کو پانے کے بعد اس خطابت کے مادے کو آپ نے پروان چڑھا دیا ہے، اس کو سیکل کر لیا ہے، اس کے اندر تیزی پیدا کر لی ہے۔ اس لیے تقریر کر لینا، مقالات لکھ لینا یہ آسان کام ہے، لیکن عمل سے ثابت کرنا کہ ہم جس فکر کو صحیح سمجھتے ہیں اس فکر کو ہم صحیح مانتے ہیں، ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہم اس چیز پر پہلے خود عمل کرتے ہیں، اس چیز کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام نے ثابت کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو اگر میں یہ کہتا ہوں تو عمل بھی کر کے دکھاتا ہوں، میں مظلوموں کو معاف کرنے، ظالموں کو معاف کرنے کی بات کہتا ہوں۔ دیکھو مکہ فتح ہو چکا ہے، مکے کے صحن میں کون ہے؟ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے اوپر ننگی تلوار اٹھائی تھی، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کا بائیکاٹ کیا تھا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں نبی کے راستے میں کنکر اور پتھر اور کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا۔ لیکن مجمع موجود ہے، آقا پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے کہا بیک زبان ہو کے کہ آپ بہترین بھائی ہیں، بہترین بھائی کے لڑکے ہیں، میں آپ سے خیر کی امید کرتا ہوں،
آقا نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی وہ میں کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ آزاد ہو۔ ظالم کو معاف کرنا، برا بھلا کہنے والے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، ظالم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنے غصے کو پی لینا بہت مشکل ہے۔ کہہ دینا آسان ہے، معاف کر دینا چاہیے، لیکن وہی ظالم مجبور ہو کر ہمارے سامنے آئے تو شاید ہم اور آپ اسے معاف نہیں کر سکتے۔ آقا نے اپنے عمل سے بتایا کہ نہیں، اگر ہم نے تعلیم دی ہے معاف کرنے کی تو دیکھو میں معاف کر کے بھی بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے ظالموں کو میں نے معاف کیا ہے۔ سیرت طیبہ کا عملی پہلو انتہائی جامع ہے۔ دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہلو کو اپنے اندر بھی اور مسلم سماج میں بھی اور مسلمان بھائیوں میں بھی اس پہلو کو اجاگر کریں اور اس پہلو کو اختیار کرنے کی اللہ سے دعا بھی کرے، کیونکہ بغیر اس کی توفیق کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔